تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ کوسٹن ہمارے پاس ہے 2014 والے ماڈل پیپر کا کہ عصبیت کے فوائد و نقصانات بیان کریں۔ عصبیت کے فوائد کیا کیا ہیں؟ فوائد درج ذیل ہیں، یہاں پہ لکھ کے۔ نمبر 1، گروہی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے۔ مطلب گروہ جو ہوتا ہے، ایک گروہ، اس کو مضبوطی ملتی ہے، یکجہتی ملتی ہے اور اتحاد و اتفاق قائم رہتا ہے۔ نمبر 2، ثقافتی اقدار اور روایات کا تحفظ ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپس میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ پھر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گروہی وفاداریاں جنم لیتی ہیں، یعنی بندہ گروہ کے بارے میں وفادار ہو جاتا ہے، جیسے آج کل پاکستان کے لوگ پاکستان کے وفادار ہیں۔ مذہبی اقدار اور روایات محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے بعد قومیت کے جذبات اجاگر ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان قوم ہے، تو مسلمان قوم کے بارے میں جذبات ہوتے ہیں کہ ہماری قوم کو کوئی نقصان نہ دے۔ نقصان دہ تغیر کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یعنی نقصان دہ جو لوگ ہوتے ہیں، نقصان دینے والے، ان کے راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حب الوطنی کو فروغ ملتا ہے، وطن کے بارے میں محبت کو فروغ ملتا ہے۔ نمبر 10، قناعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ مصیبت میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ احساس برتری کی بدولت کارکردگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ عصبیت افراد میں پہچان کی وجہ بنتی ہے، یعنی یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ پہچان کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد خود کو اچھا کہو گے تو دوسرا بھی اچھا کہے گا بندے کو، یہ اصول ہوتا ہے۔ عصبیت ورثہ کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ورثہ جیسے اسلام ہے، اس کا ورثہ ہے نماز، قرآن، حج، یہ تو جو اسلام کے دائرے میں آگے وہ ورثے کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اعتماد میں اضافہ، ایک دوسرے پہ اعتماد میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب عصبیت کے تھوڑے بہت نقصان بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ لوگ خود کو نسلی لحاظ سے دوسرے لوگوں سے بہتر خیال کرتے ہیں اور دوسروں کو کم تر، جس کی وجہ سے معاشرے میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک قوم کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں عوان ہوں، اور دوسرے انصاری ہیں یا کوئی ارائی ہیں، تو وہ پھر ایک دوسرے سے قوم کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ نمبر 2، عصبیت کی وجہ سے ثقافت میں جلد تبدیلیاں رونما نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنے رسم و رواج کو بہتر خیال کرتے ہیں اور ان پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ بالکل جو بھی جس قوم یا قبیلے کا ہوتا ہے، وہ کہے گا کہ یہ میری قوم میں یہ رسم ہے، یہ سب سے بہترین ہے، میں تو نئی رسم نہیں ہے دوسری قوم کی اپناتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نئی رسمیں نہیں آتی، وہی قائم رہتی ہیں۔ تیسری بات، جب دوسرے کے اوصاف کو برداشت کرنے کا جذبہ کم ہوتا ہے تو افراد ہر معاملے میں عدم برداشت دکھاتے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ دوسرے کی خوبیاں نہیں مانتا تو ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ خود کو ہی اچھا سمجھے گا، دوسروں کو برا سمجھنے لگ جائے گا۔ چوتھی بات، جب صرف خود کو ہی اچھا خیال کرتے ہیں تو دوسروں سے دوستی نہیں ہو سکتی، دوستی تو برابری کی صورت میں ہی دیر پا مضبوط ہوتی ہے۔ دوستی تب بھی بہترین ہوگی جب بندہ دوسروں کو بھی اچھا سمجھے گا، صرف خود کو اچھا سمجھو گے تو دوستی بہتر نہیں ہو سکے گی۔ پھر نیکسٹ ہے، عصبیت کی وجہ سے نئے خیالات اور پھر ان کو عملی شکل دینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، یعنی نئے جو خیالات ہوتے ہیں ان کی عملی شکل بھی نہیں بن سکتی، اور پھر معاشرہ میں کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے، نئے خیالات کی طرف نہیں آتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوسچن نمبر 9 کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں۔